تیسرا رمضان تھا اور اس کے بعد ہماری جو وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. عام بندہ تو کبھی بھی نہیں مقدمے پیش کرنے جائے گا. مقدمے پیش کرنے کے لیے عدالت کا کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے. عدالت میں مقدمے پیش ہوتے ہیں, ناشتوں پہ نہیں. اگر نتن یاہو بلاتا ناشتے پہ تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ ادھر جاتے. جن لوگوں نے بچے مار دیے ان کے آگے مقدمے نہیں پیش کیے جاتے. مرزا صاحب کے ہوتے, انہوں نے خدا کی قسم اس بیس کے اوپر اوریجنل اسلام کی ڈیفینیشن بتانی تھی کہ دیکھا ہے نا نکلا یہودیوں کا ایجنٹ. کہ یہ علامہ صاحب وہی ہے جن کی آپ بات کر رہے تھے. میرا اینگل ہی کوئی اور ہوتا اگر مجھے پتا ہوتا ہے وہی ہے. تماشبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو سائڈ پہ بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. کفار الگ ہو گئے, مسلمان الگ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت کلیئر ہو جانا تھا. چرچ میں بلایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی لمبی عمر کی دعا کے لیے. کون سا مقدمہ, کون سی عدالت میں گئے ہیں مقدمہ پیش کرنے؟ اتوار کو چرچ میں عبادت کو میس بولتے ہیں, ہم جمعے کو مسجد جا کے عبادت کرتے ہیں, اس کو جمعے کی نماز بولتے ہیں. ان سب کو ملا کے عبادت کروائی انہوں نے. نٹھلے نتھو ہیں جتنے بھی داڑھی والے یہ والا فتویٰ دے رہے ہیں کہ سعودی عرب پہ حملہ کرنا, مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے. ایک مسلمان کو مارنے کے لیے غیر مسلم کو اپنا گھر دے دینا آپ کو اسلام سے فارغ کر دیتا ہے. میں نے اہل حدیث کا فتویٰ سنایا آپ کو. ایران کے اٹیک کے اوپر ہمارا ملک استعمال نہیں ہوگا. بیٹا پھر بیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ وہاں پہ بارات ہوتی ہے, کوئی شادی شدی کرانی ہوتی ہے عربوں نے اپنی بچی کی, تو بڑا والا حال چاہیے ہوتا ہے. نہیں لیکن سوال یہ ایسی بیس کس لیے ہوتی ہے؟ سب کو پتا تھا کہ ان کا باپ اپنے بحرین میں, سعودی عرب میں, جورڈن میں, امریکہ جیسے کفار اس کو بدوائیں اور گالیاں دیتے ہو, تب کیوں نہیں محمد بن سلمان کو پکڑا تم لوگوں نے کہ امریکہ کو کیوں بیس دے دی؟ جب بھی نتن یاہو یا امریکہ انوالو ہوں گے حق اور باطل کی جنگ ہوگی, کیونکہ وہ کھلے باطل ہیں. بس مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پاکستان وطنیت تک کارڈ کھیل کے سائڈ پہ نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, وجاہت خان آفیشیل سے میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان, اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ وہ چھائے رہے ہمارے ساتھ, اور بڑا خوبصورت میرا ان کے ساتھ جو ہے ٹائم گزرا, اور خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو ملا. ان کی صحبت میں ذاتی طور پہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی, جتنا وہ ماشاءاللہ دبنگ بولتے ہیں بغیر لگی لپٹی کے, اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں, وہ خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے, جو آج کی جنریشن زی جس کو کہا جاتا ہے, وہ ان کو بہت زیادہ سنتی ہے. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ نوجوان نسل ان کی باتوں کو سن کر دین کے بہت زیادہ قریب آئی ہے. دین کا فہم کیا ہے, دین کے حوالے سے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے. آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے ساتھ آج کے خاص مہمان ساحل ادیم صاحب موجود ہیں, جو کہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی, رمضان ٹرانسمیشن سے آج اس پوڈ کاسٹ کا سفر تو کیسا گو کہ آپ پہلے 10 دن ہمارے ساتھ رہے, تو سب سے پہلے تو وہ ذرا جرنی شیئر کیجیے گا, کیسا رہا ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کا ایکسپیرینس آپ کا؟ اور بڑا زبردست ماشاءاللہ, ہمیں تو خیر بہت اچھا لگا. Yeah, you know, it was very cozy, awesome. بہت کم دفعہ ایسی ٹیم کے ساتھ کیمسٹری بنتی ہے. میری جو پچھلے رمضان میں سما ٹی وی کی جو ٹیم تھی نا, اچھا, اس کے ساتھ میری کیمسٹری اتنی زبردست بنی تھی. میں سوچ رہا تھا یار یہی ایک وہ ہوتا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, جو راز ہوتا ہے ایک پروجیکٹ کی سکسیس ہونے کا. ایگزیکٹلی. اینڈ یہ آپ کے ساتھ ایسی ہوا. آئی ایم ٹیلنگ یو, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو لیڈرشپ رول میں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیم کی کیمسٹری جو ہے نا وہ اتنی ضروری چیز ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کانفیڈنس ایک دوسرے سے آ رہا ہوتا ہے, اور ہم وہ والے لیول پہ رسک لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ٹون اور ٹیمپرامنٹ کو دیکھ کے. ہمارا ٹون اور ٹیمپرامنٹ بھی ہے نا وہ اسی کیلیبر میں انٹر ہو جاتا ہے. یہی ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی, ہنا کے ساتھ بھی, ایوری. اور بہت اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے آپ کو بہت مس کیا. جو ایک وہ بونڈ سا بن گیا تھا افطاریاں ساتھ میں کرنا, اور ساتھ میں وہ بہت کمال تھا. undoubtedly اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی دے. You guys gave me such honor and warmth. اتنا ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اچھا ساحل بھائی, تیسرا رمضان تھا اور اس کے بعد ہماری جو وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی, وہ جب علامہ حشام صاحب کے ساتھ وہ بات شروع ہوئی, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے سے لے کر اب تک وہ باتیں چل رہی ہیں. اچھا, ہمارے ویورز کو نا کئی لوگ ابھی تک مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ساحل الدین صاحب نے کہا تھا کہ اچھا وہ تھے آپ, وہ سمجھتے ہیں کہ ساحل الدین صاحب نے ایز اے ٹونٹنگ وے میں کہا تھا, اور مجھے تو پتا ہے اٹ واز کوائٹ نیچرل. اچھا, آپ کو سچ میں ہی معلوم نہیں تھا کہ یہ علامہ صاحب وہی ہے جن کی آپ بات کر رہے تھے؟ میرا اینگل ہی کوئی اور ہوتا اگر مجھے پتا ہوتا ہے وہی ہے. سو اٹ واز اے شاک فار می کہ
as soon as he, اور by the way جب میں نے ان سے کہا نا کہ جب انہوں نے مجھے کہا نا مجھے بلایا گیا تو I was thinking یہ کوئی گروپ ہے جن کو بلایا گیا تو ان میں سے یہ بھی ہوں. اچھا اس تب تک بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوا؟ That's not possible. How is that possible? کیونکہ میں کافی عرصے پہلے نا رمضان سے 2-3 ہفتے پہلے پوری ایک پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں سوائے تصویر دیکھے ہوئے. اچھا اس پہ پوری پوڈ کاسٹ کر چکے تھے کہ مسلمان علماء کو کیا ہو گیا اور یہ نا why are they وہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کہاں مطلب آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ آیا. تو it was a نیچرل شاک. اور اچھا اور اس کے وہ جو ایکسپریشن تھے نا وہ آپ کے بہت وائرل ہوئے ہیں کیونکہ سب کو یہ لگا کہ یہ شاید ایک بڑا تھا نا کہ ایک بندہ آپ کے بالکل ساتھ میں بیٹھا ہے اور اس کے بعد وہ جب بتا رہا ہے اور آپ کو ایک دم پتہ لگتا ہے کہ اچھا وہ تھے آپ. اچھا ساحل بھی ویسے آپس کی بات ہے اب یہیں سے ہم بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی کیونکہ میں ایز اے ماڈریٹر میں اور میری کو ہوسٹ وہاں پہ ہی نا ہم وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی, کفار سے یہودیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی اسلام کا مقدمہ پیش کر رہا ہے وہاں پر جا کے ان کی مدح سرائی نہیں کر رہا تو اس میں ویسے کیا ہے سچ؟ تو 2-3 چیزیں ایسی جو کہ سینس ہی نہیں بناتی. یہ والی بات اتنی انتہائی غلط بات ہے کہ وہاں پہ ہم جا کے مقدمہ پیش کریں. پہلی بات تو ہے آپ اگر چیف آف آرمی اسٹاف جا کے مقدمہ پیش کر سکتا ہے, اس کا پیڈسٹل لا کا ہے اس کے ساتھ. شہباز شریف بھی نہیں کر سکتا جا کے, ہمیں پتہ نا شہباز شریف کی تو کوئی اس کے he does not have the power to do that. تو عام بندہ تو کبھی بھی نہیں مقدمے پیش کرنے جائے گا. مقدمے پیش کرنے کے لیے عدالت کا کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے. عدالت میں مقدمے پیش ہوتے ہیں, ناشتوں پہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات اس عدالت میں بھی جس میں آپ کچھ کر سکیں. تیسری بات آپ ایک عالم ہوں اور آپ اس طرح کے معاملات میں انٹر ہو جائیں تو اسلام کی ڈیفینیشنس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. جیسے دیکھیں آپ لوگ اب تعویلیں نکالنا شروع ہو گئے نا کہ ہاں یہ بھی الاؤ ہے یہ بھی الاؤ ہے. بھیا تو آسان سا سوال ہے, ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ اگر نتن یاہو بلاتا ناشتے پہ تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ ادھر جاتے کبھی ہو ہی نہیں سکتا ان میں سے کوئی جواب دے جاتے. اور اگر یہ کہہ رہے نا ہم ادھر بھی اسلام کا مقدمہ پیش کرنے جاتے ہو, بھائی اس کے آگے اسلام کا مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہو. جن لوگوں نے بچے مار دیے ان کے آگے مقدمے نہیں پیش کیے جاتے. سمجھ رہی, ایک نیوٹرل منصف کے آگے مقدمے پیش کیے جاتے ہیں. ان پہ تو پرچے کرنے ہیں, انہی کے آگے مقدمے پیش کریں ہم. تو سوچیں جنہوں نے بچے مارے ان کے آگے مقدمے پیش کریں تو اور اس کو فلپ کر دیں, 1 سیکنڈ کے لیے فلپ کر دیں. اگر یہ لوگ نہ گئے ہوتے, کوئی شیعہ اسکالر گیا ہوتا مین اسٹریم کا, پھر میں دیکھتا یہ کس طریقے سے آپ کو یا ساحل عظیم ہی گیا ہوتا, میں گیا ہوتا اوف توبہ. پھر دیکھنا انہوں نے یا وہ محمد علی مرزا گیا ہوتا, مرزا صاحب گئے ہوتے, انہوں نے خدا کی قسم اس بیس کے اوپر اوریجنل اسلام کی ڈیفینیشن بتانی تھی کہ دیکھا ہے نا نکلا یہودیوں کا ایجنٹ. سمجھے آپ کی میرا وہ دیکھیں میرا اور ان کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہے جو مرزا صاحب اور ان کے ساتھ معاملہ ہے. ان کے آپس کے جو معاملات ہیں I personally believe that both parties need to sit with each other. میرا موقف ہے ایک دفعہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ان کی جو میں جب بھی مجھ سے اس لیول کی آرگومنٹیشن دی جاتے ہیں نا, یہ مولوی حضرات یا ان کے کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, I'm just thinking why are you not going to the person who you have a problem with. یا مرزا انجینئر کے ساتھ جا کے بیٹھو, وہ صحیح کرے گا غلط کرے گا تمہارے ساتھ کر لے گا جو بھی وہ کرے گا. اچھا ویسے یہ بات ہے کہ اگر علی مرزا وہاں پر گیا ہوتا تو کیا منظر ہوتا؟ سوچیں صحیح, پاکستان میں مولویوں نے کیا کرنا تھا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پاکستانیوں ایک دفعہ سوچیں. مولوی کیونکہ میرے خلاف تو سیکولرز اور ٹوٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل, مولویز ڈونٹ ریلی گو ایٹ می کہ مطلب روز صبح اٹھ کے ساحل ادیم کا نام نہیں انہوں نے اس کے کرنا ہوتا. مرزا کے ساتھ ان کے ساتھ وہ مسائل ہیں. تو مولویوں نے کیا کرنا تھا سمجھ رہے ہیں. میں ابھی سینیٹر مشتاق صاحب ابھی فلوٹیلا پہ وہاں پہنچے تھے, تو سیکولر وہ جو ان کے وہ ہے نا مراسی پارٹی, سیکولر مراسی, یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے کہ ساحل ادیم نے کیا دیکھا ہے, سینیٹر مشتاق پہنچ گیا, ساحل ادیم نے کیا. مولوی نہیں میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یہ سیکولرز وہ جو تماش بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو سائڈ پہ بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. سو آئی نو کہ اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا ہوتا تو پھر میرے ساتھ
میری ویڈیوز میں سے جوتوں کو زوم ان کر کے دیکھو اس نے جوتے کتنے کے, میری گاڑیاں, میرے کپڑے, میری گھڑی, یہ ہر چیز ان لوگوں کو اس بات کی وہ ہے نا, ان کے بیسک کمپلیکسز ہیں. مولوی صاحب کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں, مولوی صاحب کے ساتھ میرے والے مسائل نہیں ہیں, مولوی صاحب کے ساتھ میرے مسائل جو ہیں وہ دوسری نوعیت کی ہیں. مولوی صاحب کے مسائل مرزا انجینئر کے ساتھ یہ والے ہیں. انجینئر صاحب کے ساتھ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ ہو جاتا تو ان لوگوں نے پورے پاکستان میں فتویٰ اس وقت ایشو کر دینا تھا کہ بس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, کفار الگ ہو گئے, مسلمان الگ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں, یہ اس وقت کلیئر ہو جانا تھا. اور ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ وہ تصویروں کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا اگر انجینئر محمد علی مرزا ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتے کر رہا ہوتا. میرے خیال سے شاید اس کے بعد ان کا پاکستان آنا بھی جی لٹرلی محال ہو چکا ہوتا, نہ آ سکتے. جی بالکل. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ریورس سائڈ بتائی ہے, جو انہوں نے خود پریزنٹ کی ہے کیس, وہ تو سراسر غلط. لیکن ساحل بھائی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا, میں نے اہل حدیث علماء, دیوبندی علماء, بریلوی علماء, ان تینوں کے کنسنٹ سے میوچل کنسنسس کے بعد انہوں نے کہا جی یو کین پریزنٹ دا یعنی کہ جو بھی مقدمہ ہے یا جو بھی مسلمانوں کا نیریٹو یا کچھ بھی ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. چرچ میں بلایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی لمبی عمر کی دعا کے لیے. کون سا مقدمہ, کون سی عدالت میں گئے ہیں مقدمہ پیش کرنے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی لمبی زندگی کی دعا کرنے کے لیے ایک کرسچن چرچ میں ان کا ویجل ہوا ہے. میس کو پتہ ہے ہمارا جمعے کی نماز ہوتی ہے نا, اس ان کو سنڈے میس ہوتا ہے. اچھا, یہ وہاں پہ گئے تھے؟ جی تبھی تو کہہ رہا ہوں شرع نہیں حرام ہے ادھر جا کے دعائیں کرنا, ادھر مقدمہ رکھنے کے آپ کی چیز کا. غزہ کا کہ غزہ میں جو آپ نہیں سر سوری, یہ آپ کو کس نے غلط بتایا, یہ انہوں نے بھی نہیں کہا, نہ یہ کہتے ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا نا مجھے. اچھا, انہوں نے حشام صاحب نے یہ کہا تھا, ان سے جب پوچھا انہوں نے کہا وہ ایک راؤنڈ ٹیبل تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم سے کہ آپ لوگ مسلمان اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا, کنہوں نے یہ امریکنز نے, وہیں پہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بھیا بات سنیں, اور 4-5 بندے بیٹھ کے آپس میں گپے مار رہے ہیں تو بات ہو گئی. اور جس وجہ سے پوری کی پوری مجلس کا انعقاد ہوا ہے وہ وجہ ہمیں پتہ ہے نا, وہ کرسچن میس ہے. میس کا مطلب پاکستانیوں کو پتہ نہیں, ان کی اتوار کا چرچ میں ان کی عبادت ہے. اتوار کو چرچ میں عبادت کو میس بولتے ہیں, ہم جمعے کو مسجد جا کے عبادت کرتے ہیں, اس کو جمعے کی نماز بولتے ہیں. یہی فرق ہے. ہاں تو ان کی جمعے کی نماز میں گئے تھے, بس ان کے چرچ میں ان کی نماز میں جا کے گئے ہیں, دعائیں کر کے آئے ہیں. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے بقول حشام صاحب کے اہل حدیث علماء, بریلوی علماء, دیوبند علماء جن کی اجازت سے وہ گئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا جن کی اجازت سے تھے. انہوں نے کیا پتہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو تو میس کا مطلب ہی نہیں آتا, ان کو ویجل کا مطلب نہیں آتا, ان کو آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. پاکستان میں سینٹ اینتھنیز چرچ کے اوپر مری میں سب کو بلایا جائے, علماء کرام کو چرچ میں دعا کے لیے, کچھ آئے گا نہیں, کیونکہ شرعن الاؤ نہیں ہے. ان کے ملک میں کیوں الاؤ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ مندر چلے جائیں, مسجد چلے جائیں, دیکھ کے آئیں اندر معاملات کے, ادھر جا کے ان کی عبادت میں شریک ہو جائیں. یہ الاؤ نہیں ہے بھائی. انہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے, ان سب کو ملا کے عبادت کروائی ہے انہوں نے. اچھا, پھر ایک اور سوال یہاں بھی یہ بھی ہے کہ خالی مسلمان علماء نہیں تھے, دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں پہ تھے. کیا کہہ سکتا ہوں, گرو نانک نے کوئی فتویٰ لکھ دیا ہو تو میں ان سے پوچھ لوں گا. مہاتما بدھ نے فتویٰ لکھ دیا تو بدھسٹ سے پوچھ لوں گا. سکھوں سے گرو نانک کا اور ہمارے پاس اللہ رسول کے فتوے ہیں بھائی. ہمیں پتہ ہے ہم چرچ میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے, ان کی عبادت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. ہمارا خدا اور ہے, ان کی ٹرینٹی ہے, ہماری توحید ہے. ہمیں مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے. یہ بات بتانے کی ضرورت پڑی ہے عوام کو. اب نہیں, انہوں نے تو باقاعدہ اس کو بڑا, یعنی کہ آپ اس بندے پہ فوکس نہ کریں نا شامل علی صاحب پہ. آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, اس پریئر بریکفاسٹ چرچ کے اندر میس دعا کرائی. یہ کیوں نہیں کوئی بتا رہا ان سب نے مل کے دعا کی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی لمبی زندگی کی دعا کرنے گئے, یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اچھا, ان سب لوگوں نے وہاں پر جا کے لمبی زندگی کی دعا کی ہے, تمام انسانوں کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی, امریکہ کے پریزیڈنٹ کی. یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ لیکن یہاں پہ تو ان کی تباہی کی دعائیں کی جاتی ہیں, اور وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ. اچھا ساحل بھائی, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی انویٹیشن موصول ہوتا ہے, دعوت نامہ, تو what would be your reaction؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ریئیکشن ویری سمپل کہ تم بچے ہمارے قتل کرے اور تو سمجھ رہا ہے کہ ہم تیرے پاس ایز اے اسٹیٹمنٹ آف آنر کے طور پہ ایکسیپٹ کریں گے یا تجھے دیں گے. دیٹس ناٹ پاسبل. نیتن یاہو بلائے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں نا, آپ کو نیتن یاہو بلائے, آپ جائیں گے؟ نیور.
کہا تو یہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ میں فرق بتائیں نا مجھے, آپ لوگ سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ جان کے کنفیوز کر رہے ہیں, اسپیشلی علماء کرام یا پولیٹیشینس یا گورنمنٹ ہماری جانے کنفیوز. آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں کوئی فرق لگتا ہے؟ سوری, دیر از نو ڈفرنس. وہ بھی اسلام کا اسکالر ہے, ان میں فرق کر رہا ہو اس وقت. اٹس اے بگ پرابلم. اسی لیے تو ایران پہ ان کو ڈوئل اسٹیٹمنٹس دینی پڑ رہی ہیں نا, سمجھ رہے ہیں. اب اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور وہ بھی خدا ہیں, ایم بی ایس بھی ان کا خدا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے انہوں نے. کدھر کدھر سے روٹی کھا چکے ہیں, کیا کروں, ان کو بھی نمک حلال کرنا پڑتا نا ان کو. اچھا, یہ تو ایک طرف تو ہمارے دو طرح کی اوپینین پائی جا رہی ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کی طرح کے لوگ ہیں, یا کچھ ایک دو جماعتیں ایسی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو اس وقت ایران کو اپوز کرے گا یا ایران کی مذمت کرے گا یا مخالفت کرے گا ایران کی, وہ الٹیمیٹلی ان کا اسرائیل یا امریکہ کے ایجنٹ کے طور پہ یا انہیں کے نمائندے کے طور پہ کام کرے گا. دوسری طرف والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں سعودی عرب, یہ یو اے ای, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ تو مسلم کنٹریز ہیں, یہاں پہ ایران کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایران غلط کر رہا ہے. اس کے اوپر کہیں نہ کہیں مسالک جو ہے نا وہ غالب آتے ہیں. اہل نٹھلے نتھو ہیں جتنے بھی داڑھی والے یہ والا فتویٰ دے رہے ہیں کہ سعودی عرب پہ حملہ کرنا, مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی بیسکس ہی نہیں کلیئر ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت کراس کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کو ہم نے ممبر رسول میں بٹھا دیے. سعودی عرب میں, راس الخیمہ میں, شارجہ میں, دبئی میں, قطر میں, بحرین میں ملٹی پارٹی ریڈار کنفیگریشن سسٹم لگے ہوئے ہیں. سب ریڈار مل کے ای ڈی ایس کو ارلی ڈیٹیکشن سسٹم بولتے ہیں. بیری بیڑا نہیں ہے ایگزیکٹلی. میں نے کسی کو پتہ نہیں کون سا بندہ تھا ان میں سے جو مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بیری بیڑے پہ کیوں نہیں اٹیک کر رہا ہے ایران, امریکہ کا جو کھڑا ہوا ہے جس پہ یو نو دیٹ سارے جہاز اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نہ ہرمز یا وہ تو گلف اس میں, تو ایران سعودی عرب پہ کیوں حملہ کر رہا ہے, دبئی پہ کیوں حملہ کر رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 18-19 ریڈار مل کے ایران سے اڑتے ہوئے میزائل کو ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. کہاں جا رہا ہوتا ہے, وہ بیری بیڑے پہ جا رہا ہوتا ہے. اگر یہ ریڈار تباہ کر دیے جائیں تو وہ 1 منٹ 2 منٹ کی جو وارننگ ہے وہ 10-20 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. 15-20 منٹ کا ٹوٹل ٹریجیکٹری ہے میزائل کی ان کے بیری بیڑے تک. تو اس لیے ان بیسز کو تباہ کرنا ضروری ہے وہاں پہ جو ریڈار لگے ہوئے ہیں. یہ اتنے نٹھلے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے میں موقع پہ آ رہتا ہوں کہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ انسان نے گالی کیوں ایجاد کی تھی. مجھے یہ ریئلائزیشن تب ہوتی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہوتے ہو کہ ان کو امریکہ کو بیچ دینا. ان کے اللہ کی قسم اللہ کی قسم, ایک مسلمان کو مارنے کے لیے غیر مسلم کو اپنا گھر دے دینا آپ کو اسلام سے فارغ کر دیتا ہے. میں نے اہل حدیث کا فتویٰ سنا ہے آپ کو. آپ یہ بتائیں جس ملک میں امریکہ کی بیس ہے, ایران کے اوپر لڑائی کرتے وقت کیا ان کو خود نہیں اپنی بیسز بند کروانی چاہیے تھی کہ امریکہ دفاع ہو جائے یہاں سے, تو نے ایران پہ حملہ کیا. جس نے یہ نہیں کیا کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ ان سے سوال پوچھنا میں نے. کیا وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے؟ میں آپ کو مروانے کے لیے ایک غیر مسلم کا ساتھ دوں, ایک غیر مسلم آپ کو مارنے کے لیے میرا ساتھ لے, میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں, آپ کو مارنے کے لیے ایک امریکہ میرے گھر کا استعمال کرے, تو کیا میں اسلام میں رہتا ہوں کہ نہیں؟ وہ جہاں ایک مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں, کیا میرا اسلام باقی رہے گا اگر میں مسلمان کو مروانے کے لیے غیر مسلم کی مدد کروں؟ نیور. آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں نا, میرے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں. آپ جب بھی آپ کسی مولوی صاحب کو ٹی وی پہ بٹھائیں گے ان سے صرف یہ سوال پوچھنا, سر آپ کے مسلک میں, فولوی مسلک میں, مولوی تو ہے نہیں, فرقے کے مولوی کو فولوی بولتے نا, فولوی مسلک میں چاہے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, آپ کے مسلک میں آپ کے علماء کرام نے جن سند کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ اللہ کا لفظ ہے, حالانکہ اللہ کا لفظ صرف قرآن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر اسلام میں آپ رہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کو صاف صاف بتائیں گے جی آپ اسلام سے فارغ ہیں. یہ بول نہیں سکتے. عرب کو یہ بول کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ اسلام سے فارغ ہو گئے, یہاں پہ امریکہ کو بیچ دی ہوئی آپ نے ایران کے حملے کے دوران. اور پتہ کیا بولیں گے اس کے اوپر؟ نہیں انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے ایران کے اٹیک کے اوپر ہمارا ملک استعمال نہیں ہوگا. بیٹا پھر بیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ وہاں پہ بارات ہوتی ہے, کوئی شادی شدی کرانی ہوتی ہے عربوں نے اپنی بچی کی, تو بڑا والا ہال چاہیے ہوتا ہے. نہیں لیکن سوال یہ ایسی بیس کس لیے ہوتی ہے؟ اوبویسلی مقصد پہ حملے کرنے کے لیے امریکہ کی بیس ہے, وہاں پہ تو کوئی کافر ملک ہی کوئی نہیں ہے. امریکہ کی عرب میں جتنی بیسز ہیں وہ کسی نہ کسی مسلمان کو مارنے کے لیے ہیں. اور کہاں وہاں انڈیا کے, وہاں پہ انڈیا سے نان مسلم کنٹری تو ہے ہی کوئی نہیں ادھر. ادھر امریکہ کی فوجی بیس بناتے, یہ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے
یا تو اچھا نے سوچا ہی نہیں, گیم ڈال رہے تھے. اسرائیل پہ اصل میں امریکہ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا عرب کی مدد سے, اتنے سالوں سے گیم چل رہی تھی, ہے نا. یا تو یہ ہے, یہ دو نمبریاں کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے, یہ عرب کے پٹھو یہاں پہ جو پاکستان کے اندر مولوی ہیں سارے, عرب کے پھینکے ہوئے چندے کے اوپر, پھینکے ہوئے چندے کے اوپر یہاں پہ پاکستان میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں. اور کیا ہے, اس لیے تو ایران کے اوپر لڑائی ہوئی اسرائیل کی, ایران کے خلاف بیان, عرب پہ حملہ کرے, مسلمانوں پہ حملہ کرے. اور بے شرمو, تب تمہاری زبانیں بند تھیں جب عرب امریکہ کو بیسس بنا کے دے رہا تھا. تب اسلام کدھر تھا آپ لوگوں کا, کدھر تھا وہ اسلام جب سب کو پتا تھا کہ ان کا باپ اپنے بحرین میں, سعودی عرب میں, جورڈن میں امریکہ جیسے کفار اس کو بددعائیں اور گالیاں دیتے ہو. تب کیوں نہیں محمد بن سلمان کو پکڑا تم لوگوں نے, کہ امریکہ کو کیوں بیس دے دی, کافر اعظم کو جس کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. جی اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا اور ایران اس کو بیس دیتا, میر دیکھتے ہیں آپ اہل حدیث کرتے کیا ایران کے ساتھ, پھر فتوے آنے تھے. الٹا کریں نا ایک دفعہ, جس طرح مرزا صاحب کے ساتھ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ کرایا, ایران کے اندر امریکہ کی بیس لگوائیں اور سعودی عرب اور اسرائیل کی لڑائی کروائیں, اور ایران کی بیس کے اوپر مسلمان اہل حدیث کا پاکستان سے فتویٰ دیکھیں, دیوبندیوں کا فتویٰ دیکھیں, بریلویوں کا فتویٰ دیکھیں, اور اہل تشیع کس طریقے سے اس کی بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. کیوں ایران نے کیا کیا ہے, بیس ہی تو دی ہے خالی. یہ شیعہ سنی آپس میں اپنا چھوٹا چھوٹا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے سارے. اچھا ساحل بھائی, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران کی جنگ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, یہ باقاعدہ طور پہ حق اور باطل کی جنگ ہے, اور اس جنگ میں مسلمانوں کا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے ایز اے کولیکٹیو امت کے طور پہ اگر دیکھا جائے؟ سر جب بھی نیتن یاہو یا امریکہ انوالو ہوں گے, حق اور باطل کی جنگ ہوگی, کیونکہ وہ کھلے باطل ہے, گرے میٹر ہے نہیں. ان کے عزائم اس طرح کے نہیں ہے کہ جو میں کوئی کنسپریسی تھی, وہ منہ پہ بول رہے ہیں گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہے, وہ ہماری بیبلیکل رائٹ ہے. جو یہودی ہے اس کی رائٹ ٹو سٹیزن شپ آف اسرائیل ہے, اور لینڈ کی پراپرٹی, لینڈ ہماری پراپرٹی ہے کیونکہ میں یہودی پیدا ہوا ہوں. یہ ان کے وہ لکھے ہوئے بولے ہوئے, یا تو نہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہو بھائی, ان کے پولیٹیشینز بول رہے ہیں. سیکنڈلی کتنے اور بچے مروائیں فلسطین میں جو ہمیں پتہ چلے کہ اسرائیل کھلا باطل ہے, کتنے اور بچے مروائیں, کتنی اور زیادتیاں کروائیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ہمیں پتہ چلے کہ امریکہ کھلا باطل ہے. کیسے اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ تو ایران کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی, اگر کسی ایتھیسٹ کنٹری کے ساتھ بھی ہوتی, تب بھی ہمارا فرض تھا کہ ہم اس وقت اس باطل کا کلا کما کرنے کے لیے ہر کام کریں. اچھا پھر تو ایسے بھی کنٹریز ہیں لائک جیسے نیوزی لینڈ ہے یا اسپین ہے جو کہ نان مسلم کنٹریز ہیں, بٹ وہ اس کو کھل کے کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں. نہیں سر, وہ وطنیت کے بارے میں اپنے اکنامک پرابلمز وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری لڑائی میں ہم نہیں شریک ہونا. وہ اپنے تیل کے معاملات اور اکنامک افیئرس کے پیچھے کر رہے ہیں. مورالٹی کا کارڈ تو کھیلتے ہیں. اسپین نے منع کر دیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹی ٹو دس وار. ایون انگلینڈ نے منع کر دیا, اوکے, فرانس نے منع کر دیا, سو آسٹریلیا نے بحری بیڑا بھیجنے سے منع کر دیا. ایوری بڈی کہ بھیا بات سنو, تمہارے ایک حد تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, اس حد سے آگے ہماری اپنی سیلف پریزرویشن بھی تو خطرے میں آ جاتی ہے نا. تمہیں بالکل ہی تمہاری ٹٹو گیری کرنا ہمیں کوئی آر نہیں, مگر ہماری سیلف پریزرویشن کے اوپر ہم تمہاری ٹٹو گیری نہیں کریں گے. چلیں بٹ پھر بھی اسی چیز کے اوپر ہمیں ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے, کہیں نہ کہیں وہ اس کا حصہ نہیں بنے. سوری, اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ یہ والے جو ہے نا تاثرات ڈالا ہی نہ کریں مسلمانوں بچوں کے ذہن میں. Spain and France would fight each other like anything. They are not here for morality. They are here for their patriotic وطنیت کا بیسک ان کا آئیڈینٹی ان کی. It is that simple. I am not going to appreciate them. یہ اس وقت کدھر سے جب افغانستان نے بچے مارنے سب لوگ آ گئے تھے, تب مورالٹی کدھر تھی ان کی. میں کنفیوز نہیں ہوں. It is that simple. یہ ان کو تیل کے لالے پڑ گئے ہیں, اس لیے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے عمران ایران اور یہ والا معاملہ, کیونکہ ان کی لڑائی ہے روس کے ساتھ. دوسری آپشن بنتی ہے روس سے تیل لینا پڑے گا نا پھر, اس لیے سامنے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. مفادات کی جنگ ہے ساری, پیسوں کی, ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں. اچھا پاکستان کو خطرہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو جس طرح کر رہا ہے ٹارگٹ, اس کے بعد کہیں نہ کہیں خدا نہ خاصا پاکستان بھی اور کیا ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ اس کو ایران سے نیوکلیر بم کا ہمارے پاس پہلے سے ہے, ریڈیکل اسلام کا ہمارے پاس پہلے سے ہے, اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ کا ہمارے پاس پہلے سے ہے. ہمارے پاس تو نیوک, ہم ایران 2.0 ہیں بھائی, ہم سے کیوں نہیں مسئلہ ہوگا. اب ساحل بھائی پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ
مزید کتنا لنگر آن کر سکتی ہے؟ آپ کو اس کا مستقبل کا کیا خاکہ بنتا نظر آ رہا ہے؟ کہاں پہ ایران سٹینڈ کرے گا اور وکٹری کی ایک حد کیا ہے؟ مطلب ابھی بھی دیکھیں نا، علی لاریجانی جو ان کے وہ چیف تھے، سیکورٹی چیف، ان کو بھی شہید کر دیا اسرائیل نے. تو کہاں تک یہ بات پہنچے گی اور کیا اس کا اینڈ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شہادتوں کی تعداد بڑھے گی، خدا نخواستہ بڑھے گی. جی ہاں، لگتا تو ایسے ہی، مگر مسلمان تو جان دیے بغیر نہیں حق کے پرچم لہرا سکتے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کرنا ہے. اور بس مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پاکستان وطنیت تک کارڈ کھیل کے سائڈ پہ نہ ہو جائے. بس مجھے اس بات، لیکن ابھی تک تو رول پاکستان کا اچھا رہا ہے. ویسے نہیں، بالکل بھی نہیں اچھا رہا. پاکستان کا کوئی رول نہیں رہا، یہ سب سے بری بات ہے. ایران نے خود شکریہ ادا کیا پاکستان کا. چلیں، وہ یہ اس جھانسے میں بھی نہیں آؤں گا نا. آپ نیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، ہاں یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں یہ آپ کی ایک اپنی اوپینین ہے، بالکل ٹھیک. میری اوپینین نہیں ہے. یہ علی لاریجانی کا آخری ٹویٹ پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھیں خط کیا ہے. انہوں نے کہا جسے کسی سے امید کوئی بھی کام نہیں آیا، کوئی بھی کام نہیں آیا ہمارے. ٹھیک ہے، کھڑے دیکھتے رہے تم لوگ. اور صاحب مجھے علی لاریجانی کی ضرورت تھی اس بات کے لیے؟ آپ کو خود نہیں پتا ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں ان کے بچے مر رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا، ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہو اور یہ سب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں تو پھر اٹ از دیٹ سمپل سر. ہمیں پوری طرح انوالو ہونا چاہیے تھا. بم چلا دینا چاہیے تھے اسرائیل کے اوپر کھلے عام. میزائل کا رخ ابھی کریں. ابھی بتا دوں چیز صاحب، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اگر میزائلوں کا رخ اس ٹائم ہوتا ہے، ٹیکٹیکلی اسپیکنگ، پاکستان کی ایکوٹی 30 ٹائم بڑھ جاتی ہے اسی وقت. ایکوٹی گلوبل جو برانڈ ہے ہمارا، صرف میزائلوں کا رخ ادھر کر کے اور آفیشیلی بتا کے کہ بھیا بات سن لیں، بہت ہو گئی، 48 آور وارننگ ہے، تو سیز فائر کر. ہم آربیٹریٹر بن جاتے ہیں. ہم آربیٹریٹر بن جاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جنگ کی اس وقت. لیکن we become that big. آپ کو یہ ڈالر کا ریٹ اور روپی کا ریٹ اور اکنامک افیئر اور سینکشن اس کی پڑی ہوئی ہے، یہ سب کے سب آپ اپنی بساط اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن صاحب یہ بات کہنے کی حد تک تو بہت اچھی ہے، اگر پر آپ جس بلیک دنیا میل میں نہ ہم ہو رہے ہوں رہتے امریکہ ہیں، میں، جس دنیا میں ہماری ویڈیوز ان کے پاس پڑی ہوئی ہوں یا کوئی اور راز ان کے پاس پڑے ہوں، تب یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اتنی آبویس وکٹری ہے پاکستان کے پاس. عالمی قوانین بھی کہیں نہ کہیں اور باہر میں عالمی قوانین وہ مان رہے ہیں جو ہم مانے. یہ کیا ہو گیا؟ بڑی انفیریئر سائیکالوجی کا سوال کیا آپ نے. ویسے آبویس وکٹری آپ کے پاس ہے، اور یہ اس لیول کے سیاستدان ہیں پاکستانی سارے کہ یہ اس لیول کے اوپر اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میں اور آپ تو کبھی 10 دفعہ پیدا ہو جائیں، اس جیسے شاطر اور کائیاں نہیں ہو سکتے جس لیول پہ یہ لوگ ہیں. اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پورا کا پورا پاکستان کا برانڈ ایسے آسمان میں چڑھ سکتا ہے اگر ہم اس وقت میزائلوں کا رخ اس طرف کر دیں. یہ صرف اس لیے نہیں کر رہے بیکاز there is something that they have on them. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. سیلف پریزرویشن ان کی جیپرٹائزڈ ہے، ایٹ رسک ہے. دیٹس وائی دے ناٹ ڈوئنگ اٹ. یہ پاکستان سے سنسیئر نہیں، ان کو اپنی ریپوٹیشن بچانی ہے، یا جو بھی مال مول لے لیا ہوا ہے، جو بھی کیا ہوا ہے نا، آئی ڈونٹ نو کیا کیا، مجھے کیا پتا. اچھا سائل میں پھر ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کیا مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں 57-58 مسلم کنٹریز، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہمیں آئی ٹی کے میدان میں یا دنیا بھر میں جدید علوم کے اندر اگر ہمیں وہ وکٹری یا وہ ہم اس معراج پر ہوتے یا ہم اس حد تک ترقی کی ہوتی اپنی ان تمام تر چیزوں میں، تو آج غزہ میں دیکھیں یا ایران میں دیکھیں، جس طرح جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، کہیں نہ کہیں علم کے میدان میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں؟ اور اس کی کہیں نہ کہیں، ہر کہیں بولیں، علم کے میدان میں تو ہر کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. فزکس کے میدان پیچھے رہ گئے، فزکس کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں. بس فزکس اور میتھس کر لیتے تو کافی کام ہو جاتا. اکنامکس نہ کرتے، پولیٹیکل سائنس خود ہی آ جانی تھی. ہتھیار بناتے ہیں، ہتھیار کیسے بنتے ہیں؟ فزکس سے بنتے ہیں. تو بس جس نے فزکس پکڑ لی ہتھیار اس کے پاس، جس نے فزکس پکڑ لیا انڈسٹری اس کے پاس، جس نے فزکس پکڑ لی مال اس کے پاس. سائل بھی یہ جو 1000-2000 سال کا جو ایک زوال ڈاؤن فال آیا ہے ہم پہ ایز اے مسلم امت کہہ لیں یا ایز اے مسلمان کہہ لیں مسلم کنٹریز پہ، تو ہم ہر جگہ سے پیچھے ہیں. ایک چیز بھی ہے، ان کی سوئی سے لے کر ہر چیز ہم ان کی یوز کرتے ہیں. تو اس میں بنیادی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ اتنا پستی کی انتہا ہے جو ڈاؤن فال ہے؟ مسلم اسکالر کو.
صرف مسلم اسکالرس، مسلم سائنٹسٹ، مسلم، وہ تو اب بنتے نا اگر اسلام پش کرتا نا. جو کرنٹ مسلم اسکالر نے اسلام دیا ہے وہ تابعداری کا اسلام ہے، غلامی کا. غلاموں کے کہاں سے طاقت کی چیزیں نکالنی ہیں آپ نے. اچھا. اور سر آپ کے گھر کا جو کام والا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی لاٹری نکل جائے وہ آپ کو نہیں کبھی بتائے گا. کوئی بتائے گا آپ کو لاٹری؟ سوچیں ذرا، آپ کے گھر کی کام والی کے پاس کوئی چیز ایسی آ جائے کہیں اور سے، وہ آپ کو کیوں بتائے گی؟ سوچیں ذرا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، وہ کیوں نہیں بتائے گا آپ کو؟ obviously کہ وہ چاہے گا کہ یہ میرے سے نہ لے لے آ کے، میں خود ہی اس کا فائدہ اٹھاؤں اور خود اس کو میں یوٹیلائز کروں. غلاموں کا یہ سوچ پورے خلیے میں آ گیا. نہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں بتائے گا. کیا اینگل پکڑا آپ نے؟ ڈر کا اینگل آپ کے اندر. تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، میں نے کیا پوچھا آپ سے کہ آپ کے گھر کے ڈرائیور کی لاٹری نکل جائے گی. لاٹری نکل مطلب پیسے آ گئے، اس کے بعد لاٹری چھوڑے نا، اس کے پاس کچھ طاقت آ گئی، وہ آپ کو اس لیے نہیں بتائے گا مجھے فارغ نہ کر جی، کیونکہ ناؤ ہی از گوئنگ ٹو لوز ہز جاب. سمجھتے ہیں؟ اس کا سروائیول ایٹ اسٹیک آ جائے گا. حالانکہ اس کے بعد آپ سے بھی زیادہ پیسے آ گئے مگر اس کا سروائیول ایٹ اسٹیک آ گیا. اس کے پاس آپ سے زیادہ طاقت آ گئی مگر اس کا سروائیول ایٹ اسٹیک آ گیا. بے شرم کے بچے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ آپ سے بھی طاقتور ہو گیا مگر اس کا سروائیول، اس نے لالے پڑے ہوئے اس کو کہ یار یہ تو میری نوکری نکال لیں گے، یار ان کو برا لگ جائے گا. یہ ہے وہ غلام تابعدار جن کو میں کب سے پٹ رہا ہوں کہ یہ مسلمان اسکالرز نے اسلام کو غلاموں والی سائیکالوجی بنا کے ہمیں دیا. اس لیے سارے کے سارے خوش ہیں نمازیں پڑھ کے. کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام ہے، پوری دنیا میں اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، دین ہے، یہ ہمارے ہی ہاں اتنے زیادہ فرقے کیوں پائے جاتے ہیں اور بے شمار فرقے ہیں اور ہر فرقے کی مساجد اپنی اپنی ہیں؟ تو یہ یہاں بھی یہ چیز کہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے؟ کسی بھی جگہ سب گروپ بنانے کی، کسی بھی جگہ پہ ایک کمپنی میں چھوٹا سا گروپ بنا لینے کی، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا اپنا ایک سیٹ اپ بنا لینے کی، یا بڑی طاقت نیچے چھوٹی طاقت بنا لینے کی، ایک ہی فلاسفی، ایک ہی سائیکالوجی ہوتی ہے، ایک ہی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے. اور وہ یہ کہ ہم کسی طریقے سے وہ والا پاور سٹرکچر خود اپنے پاس رکھ لیں کہ جو ہمیں نہیں مل سکا. بس یہ سائیکالوجی ہوتی. آپ کشمیر کو مثال دیتا ہوں، میں کشمیریوں کو اسپیشلی یہ بات ضروری ہے کہ اس موقع پہ میں انالوجی بھی انہیں کی دوں. کشمیر کو پاکستان کے اندر، پاکستان میں شامل ہونے کے پیچھے کشمیر کے اندر خود مختار کی ایک موومنٹ شروع ہو گئی. کیونکہ whatever is going to happen after they get liberated، جب آزاد ہو جائیں گے تو پھر وہ پاور ان کے پاس رہنی چاہیے. نام اوکے، اگر آپ کو پاور چاہیے تھی کوئی بات نہیں، پاور کوئی حرام چیز نہیں ہوتی، آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے. مگر یہ موقع تھا کہ کشمیر کو پاکستان میں پہلے لے کے آؤ یار، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. انڈیا سے تو جان چھوٹے نہیں جی، انڈیا سے بے شک جان نہ چھوٹے، اگر چھوٹے گی تو ہماری پاور چلی جائے گی. کیونکہ پاکستان میں کیوں بلا؟ کیونکہ پاور مینٹین کرنا ہمارا نصب العین ہوتا ہے کہ ہمیں پاور چاہیے. تو فرقہ یا کسی بھی لیول کا فرقہ، چاہے دین میں ہو، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم کے اندر ہو، فرقہ بنانے کے پیچھے جو فرسٹ ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے وہ نہیں ملی تو پھر میں اپنی دکان خود کھول لیتا ہوں تاکہ میں اپنی اس پاور میں رہوں، چاہے چھوٹے لیول پہ رہوں مگر ایٹ لیسٹ میں خود مختار ہوں. سو دس از سچویشن. اب اس سچویشن میں تڑکا لگانا شروع کرتے ہیں. پہلا تڑکا لگاتے ہیں کہ عزت، کہ میری تو عزت بھی آ جائے گی اس سے، وہ نہ آئی تو اس سے عزت بھی چلی گئی. میں حق کا پرچم میرے پاس ہے، یہ اگر پاور میرے پاس آئی تو حق بھی میرے پاس آئے گا، اور یہ نہ آئی تو حق بھی چلا گیا. سوچیں کتنا بڑا واقعہ. تیسرا، میرا فہم اور میری فراست اپنے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی. ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے تو چلیں عزت میں ڈال دیں گے، اپنے سامنے کہ آئی ایم was on the right path. یہ اسے کہتے ہیں سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ. یہ بھی پاور رہوں گا تو رہے گی، نہیں رہوں گا تو وہ بھی چلی جائے گی. یہ تین ایسے اسٹرکچرز ہیں جو آپس میں ابھی تڑکا لگایا. میں نے دال تو تھی اس کے اوپر تڑکا لگا ہوا ہے. تو سوچیں کہ کیوں نہ فرقے بنے، پھر ان سب کے لیے پیچھے تو فرقے بنیں گے. یہی ان سب کے کلیم ہوتے ہیں. دیکھنے میں کیا کلیم ہوتے ہیں؟ حق ہمارے پاس ہے، 72 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، حق ان کے پاس. یہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ تو مطلب پہلے کہا گیا تھا.
پہلے کہا گیا تھا اس کا مطلب بناؤ قیامت سے پہلے بندہ اپنی ماں سے زنا کرے گا, تو کیا مقابلے شروع کر دیں ماں سے زنا کرنے کے؟ پہلے کہا گیا تھا نا ہوگا. جو چیز غلط ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا, پہلے کہا گیا تھا. سو اٹس سچ اے بیسک تھنگ کہ فرقہ بنے گا ہی بنے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپس میں اکٹھے رہنا ہے. کیا مطلب تھا؟ یہ 5 چیزیں, یہ 4-5 جو میں نے بتائی, یہ قربان کر دو. یہ نہیں قربان ہو رہی ہم سے, اور یہ کبھی بھی نہیں قربان کریں گے. کیوں؟ چھوٹا بندہ ہمیشہ اپنی کرتا ہے. چھوٹے اور بڑے بندے میں فرق یہ ہوتا ہے, چھوٹا بندہ اپنی کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں, میرا کچھ مل جائے, مجھے سب کچھ ہو جائے, اور بڑا بندہ پورے کے پورے گروپ کی سوچتا ہے کہ یار مجھے بے شک ملے نہ ملے, یہ گروپ پورا کا پورا جو ہے نا یہ پروگریس کر رہا ہے. سر پاکستان میں اس کانٹیننٹ میں ایک سب سے چھوٹے بندے تو اس پاکستان, جی وہی میں بات کرنے لگا ہوں, پچھلے 150-200 سال میں ایک بھی ایسی کوئی عبقری شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس نے امت کو گڑوں کے مینڈک سر لاکھوں ہوئی ہوں گی, مگر وہ گروپس نہیں بنے. 1-2 کیا تھی باتیں کر رہے ہیں. عرب, ہم 1 ارب مسلمان ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان ملا کے, کیا آپ 1-2 بھی نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود اتنی نہیں ہوئی کہ کیونکہ یہ بیسیکلی شودر کنورٹیڈ ہے نا. لوکل جتنے بھی ہیں وہ پہلے شودر تھے نا, وہ کنورٹ ہوئے, وہ اپنی نفسیات نہیں چھوڑ سکے. آپ دیکھیں مسلمانوں کے سارے گناہ وہ ہیں جو برہما کہتا تھا یہ شودر کرتے ہیں. مسلمانوں کا وہ ایگزیکٹ سیم سیٹ اپ ہے جو انڈیا کے ٹائم پہ شودروں کا سیٹ اپ تھا. گندگی ان کی وہی, سیاستیں ان کی وہی, عورتوں کے اوپر حملے ان کے وہی, غیبتیں ان کی, چغلیاں ان کی, ایک دوسرے کے راز ادھر سے ادھر کر دینا وہی, ٹول لگا کے رکھنا وہی. سوچیں, اور جب موقع آئے بھاگ جانا میدان چھوڑ کے, وہی ایگزیکٹ سیم. کبھی کھچتری میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا, جان کی بازی لگا رہا تھا کھچتری. شودر کبھی نہیں موقع پہ پایا گیا. شودر ہمیشہ سے وہی کام کرتا رہا جو ابھی بھی کر رہا ہے. ان کے ہاتھوں میں اب اس وقت پگڑیاں آ گئی ہیں, تو کسی کے پاس جھنڈے آ گئے, تو کسی کے پاس کرسیاں آ گئی ہیں. وہ وہی ایگزیکٹ سیم سائیکالوجی میں ہو. کبھی نوٹس نہیں کیا آپ نے؟ ایک دفعہ پڑھنے تو صحیح ہسٹری. اگر میں پہلا صفحہ نکال دوں اس میں ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں, تو آپ سمجھیں گے آج کل کے پاکستان کی کہانیاں ہیں. چاہے آپ سول لیں, بیوروکریسی لیں, آرمی لیں, پولیٹیشینز لیں, سوشل سیٹ اپ لیں, پولیٹیکل سیٹ اپ لیں, ڈومیسٹک لیں یا پروفیشنل لیں, سب وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں نہیں محفوظ؟ چھری ہر ایک کے ہاتھ میں, ویٹ کر رہے ہیں کہ منہ ادھر پلٹ تو میں تیری کمر پہ چھری پھیروں. یہ کیا تھا؟ یہ ہمارا بیسک 4-5 ہزار سال پرانا سسٹم ہے جو چلی جا رہا ہے. بیچ میں کسی نے اپنا نام شنکر سے محمد علی رکھ لیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے اگر میرا نام بدل جائے تو؟ پائپ لائن تو وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, خون نہیں اپنا اثر ایسے بدلے گا. اچھا ساحل بھائی, ٹوٹل اوور ہالنگ پھر یہی سوال ہے کہ آج کی یوتھ کس طرح کنیکٹ کرے خود کو اسلام کے ساتھ. وہ ایک مسجد میں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے وہاں پہ تو دیوبندی ہے, وہاں پہ اہل حدیث کی مسجد ہے, وہاں پہ بریلوی مسجد ہے. آپ مجھے اتنی سی بات بتائیں, کیمرے میں بتانا, سب ایک پاکستان نے مسجد بتائیں جو کہ کسی فرقے کی نہ ہو. یہی علمی ہے, یہی سوال. نہیں تو کیا مسجد بنانے میں پابندی ہے؟ آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ پابندی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی بیسک ٹیسٹ تھا اور سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ میرے انڈر پاس ہے اور سولوشن بھی میرے پاس ہے. کس نے منع کیا تھا کہ فرقہ لیس مسجد بنائی جائے, فرقہ فری؟ کس نے منع کیا تھا؟ کوئی آپ کو روک سکتا ہے کہ اپنے گھر کو آپ مسجد میں ڈکلیئر کر دیں؟ کوئی روک سکتا ہے کسی کے باپ کا راج ہے؟ مگر جب بھی بنائی انہوں نے, یا پیلی بنائی یا سبز بنائی یا کالی بنائی یا ریڈ بنائی, مطلب کوئی کلر ہی دیا اس کو. یا بریلوی ہوگا یا دیوبندی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا یا شیعہ ہوگا. آپ بتائیں ایک مسجد مجھے دکھا دیں اس میں کوئی نہیں لکھا ہو بھائی کوئی فرقے کی بات. یہاں پہ ہر فرقہ کے آنا مسٹ ہے. آپ ایک مسجد ہے وہ پاکستان میں, اتنے 25 کروڑ لوگ تھے. آپ مولویوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ شودر سب اکٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ایک محلہ ایسا ڈکلیئر ہو رہا تھا کہ ادھر آئیں سارے شیعہ سنی اکٹھے پڑھیں گے, ایک دن شیعہ پڑھائے گا اگلے دن سنی پڑھائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے, یہ سنی جھوٹ بول رہا ہے. جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ کے دکھا. شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, پڑھ کے دکھاؤ سنیوں کے پیچھے نماز. دل میں ایک دوسرے کے مانتے نہیں ہو. عام عوام انہی کے بچے ہیں, اور کو آپ کے سمجھ رہے ہیں؟ عام عوام نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. ایک کوالیفیکیشن قرآن کی پوری نہیں ہو رہی جو عالم کی ہے, ایک بھی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہو رہی جو قرآن نے لکھی ہوئی ہے.
ان کو لیکن ہم نے ممبروں میں بٹھایا. ہارورڈ اور ییل اور لمز اور پالیٹکس اور انڈسٹری کا مالک بیٹھا ہوتا ہے ممبر پہ, خطبہ سن رہا ہوتا ہے اس بندے کا جو سڑک نہیں کراس کر سکتا. سوچے ذرا, یہ مورتیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ مورتی کیا ہوتی ہے؟ مورتی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا اسے یہ تو تم نے ہاتھ سے بنائی ہے, تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ خود اپنے ایک چیز, مطلب the most powerful man is sitting in front of the most incompetent man and thinking the most incompetent man is going to guide him. Then it's a psychological issue نا. مال بھی آ گئی, انڈسٹری بھی آ گئی, سیاست بھی آ گئی, مگر نفسیات نہیں آئی. تو آپ نے وہی مولوی ناجد حسین کا لیکچر سن جا رہے ہیں, ایسے ایسے کری جا رہے ہیں, اور جو وہ کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا. سپرسٹیشن ہے اور کیا ہے. اسلام میں ایسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کے خلاف بات ہے یار. عمر بن خطاب خطبہ دیتے تھے تو آپ کو پڑھتا موسٹ کمپیٹنٹ مین ان دا سٹی از دس مین. علی بن ابی طالب خطبہ دیتا تو پتہ چلتا موسٹ کمپیٹنٹ مین ان دا ورلڈ از دس مین. ہمارا موسٹ انکمپیٹنٹ مین ہمیں خطبہ دے گا, اور جرت کیسے ہو رہی ہے انکمپیٹنٹ مین کو کمپیٹنس کے سامنے خطبہ دینے کی؟ کہاں سے آ رہی ہے جرت؟ آپ مجھے بتائیں, مجھ سے آپ سوال کریں, ایک ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ مجھے لاجیکل آنسر آتا ہوگا اس کا, ورنہ آپ مجھ سے کیوں سوال کریں گے؟ جب انسان اپنی نیچرل نفسیات کو توڑ دے اور اس کو اسلام کا نام دینا شروع کر دے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور بات کس بات ہے غصہ اللہ عز و جل کو ہم پہ کہ تم اسلام کا نام لگا رہے ہو اس بات پہ. نااہلوں کو تم نے اپنے سامنے بٹھا دیا ہے, نام اسلام کا لگا دی. ایک کام پورا نہیں ہو رہا جو قرآن کا ہے, جو کہ اس بندے کو تم نے کہا یہ کوالیفائی کرتا ہے. جس طرح ماشاءاللہ لوگ آپ کو بھی سنتے ہیں, یوتھ آپ کو سنتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح لائیو کالز آتی تھی اور آپ کو ٹرانسمیشن میں لوگ فالو کرتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ پیور اسلامک لیبل کی مسجد ہو وداؤٹ اینی فرقہ, تو ایز اٹ سیلف ساحل ادیم کی کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے تنقید کے؟ کوئی آپ کی طرف جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ بھی یہ سننا چاہیں گے کہ آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس سارے معاملے میں, یا آپ کیا کر رہے ہیں یوتھ کے حوالے سے؟ اسکرین پہ لکھ سکتے ہیں جو میں بول رہا ہوں گا. بالکل سر. سب سے پہلے تو لکھیے گا islamicmessagingsystem.com, آپ دے دیں گے پوری ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم. مسلمان اکٹھے ہو گئے, صرف ویب سائٹ نہیں ہے, ویب سائٹ سے ایک فارم ہوتا ہے, فری ہے, فری فل کریں, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. فل کر کے سبمٹ کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ جب تک آپ کی پوڈ کاسٹ لگے گی, کیا پتا ایپ آ چکی ہوئی ہماری, کیونکہ اچھا ہاں ایپ آ چکی ہوئی ہے, ہمارے پاس آ چکی ہے, ٹیسٹنگ چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی ایک بگ چھوٹا موٹا فکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوگا اس کا؟ 2 ارب مسلمان اکٹھے کرنے ہیں طاقت میں لانے کے لیے, بزنس مین اکٹھے کرنے ہیں, لائرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, آرکیٹیکٹس, پولیٹیشینس, یہ سب 10 لاکھ بندہ ایک ایپ کے اوپر صرف اسلام کے لیے کھڑا ہوا پاکستان میں. آپ بتائیں کس کو چاہیے وہ ایپ؟ 10 لاکھ بندہ ہے, جو کہیں گے وہ کرے گا اللہ کے نام پہ. لیکن خالی ایپ بنانے سے تو ساحل بھائی کام نہیں ہوگا. آپ ایپ کو ایپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ایپ میں گانے لگتے ہیں. میں وہی اس نیٹورک آف پیپل, ٹھیک ہے. دوسرا www.sourcecode.academy جائیں, 12,000 کچھ اسٹوڈنٹس اس وقت لائیو لیکچرز لے رہے ہیں. 2-2,500 کلاسز دن کی ہوتی ہیں, دن کی. اچھا دن کی؟ ایک دن میں 2,500 کلاسز ہوتی ہیں ہماری. اور کیا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا اسلامک فاؤنڈیشن, اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو کیسے کھڑا کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. عربی روز سیکھتا ہے بچہ, روز عربی, سیرہ روز سیکھتا ہے اسلامک فاؤنڈیشن میں, انالیٹیکل تفسیر روز سیکھتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ سیکھتا ہے. سب سے بڑی بات کریٹیکل تھنکنگ سیکھتا ہے بچہ. ایک سب سے پہلے انٹری کرتا ہے قرآن میں, قرات میں. ابھی ہم نے لانچ کیا قرات کا کورس, ابھی پاکستان کا نمبر 1 قاری بلایا, اسے کہا اپنے اسٹینڈرڈز ہمیں ایز از مسلمانوں کے اندر انسٹل کر کے دے. جس لیول پہ تو تجوید جانتا ہے, جس لیول پہ آپ قرات کو جانتے ہیں, جس لیول پہ آپ اسلام قرآن کو جانتے ہیں, ہمیں وہ بچے کو وہ اسٹینڈرڈ چاہیے. کوئی احسان نہیں کیا ہم نے قرآن لوگوں کو سکھا کے, ہماری بیسک ڈیوٹی تھی, ہم نے نہیں دی نا. قرآن غلط پڑھے تھے. یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے قرات سے, پھر عربی میں انٹر ہوتا ہے, اس کے بعد میتھمیٹکس میں انٹر ہوتا ہے, فزکس میں انٹر ہوتا ہے, اس کے بعد فاؤنڈیشن لاک کرتا ہے اسلامک فاؤنڈیشن میں, اور پولیٹیکل سسٹم میں انٹر ہوتا ہے. یہ ہے 2 کام جو اس وقت چل رہے ہیں انڈر یور سپرویژن. ڈائریکٹ وی آر رننگ اٹ ڈائریکٹلی. آف کورس میں اکیلا بندہ تو نہیں ہے نا, obviously ایک ٹیم ہوتی ہے, ٹیمز ہیں. So yes, I'm leading these 2 right now. Inshallah, it's going to be functioning into hundreds if not thousands of different schools. Okay. تو یہ اور کیا کریں ہم, آپ بتائیں. یہ والا جملہ
میں نے غلط بولا ہے اور کیا کریں, بڑا کچھ اور کرنا ہے, یہ بھی کبر نہیں آنا چاہیے کہ یار ہم نے کچھ کیا ہے, نعوذ باللہ. مسلمان خود آ کے اکٹھے انڈیپینڈنٹلی ہوں گے. 1 روپیہ ڈونیشن نہیں لی میں نے آج تک, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لینا حلال ہے اور کئی بار ضرورت بھی پڑتی ہے. تو پھر مینیج کیسے کرتے ہیں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ ہی بڑا جن بنا لیا ہے. کام ہو جاتے ہوتے ہیں, ایک دفعہ آپ کرنے والے بنے, آپ کرنے والے بنے, ہو جاتے ہیں کام. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کراتا ہے. اچھا, اس سے تو یہ بھی ایک چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ جس طرح اوبیسلی اسلام کا ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے بغیر اسلام ادھورا ہے, جیسے کہا گیا. اسلام ہے ہی نہیں, اس کے بغیر کیسے چلے گا؟ اس کے علاوہ تو پھر ریچولز ہیں, مذہب ہے, دین تو نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر پاکستان میں جہاں پر ہم رہتے ہیں, ایک نہ ایک دن ساحل عظیم کو اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی لانچ کرنی پڑے گی. نہیں سر, ایسے نہیں ہوتا. یہ ڈیموکریسی جو ہے نا, یہ ایک حرام کاری ہے, لٹرلی حرام کاری ہے. رہنا تو اسی سسٹم کے اندر ہی ہے. ہم اس وقت واشنگٹن کے سسٹم میں ہے سر. آپ کو کس نے کہا ہے ہم اسلام آباد سے ہمارا سسٹم چلتا ہے؟ آپ کو کہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہے؟ چلے وہی کہیں نہ کہیں لولی لنگڑی سے ڈیموکریسی ہے تو دستیاب وسائل کے. اس پاکستان میں اسلام کا سسٹم نافذ کرنے کے لیے پاکستان سے نہیں, گلوبل مسلم فورس سے ہو گئے. جیسے اسرائیل کو چلانے کے لیے دنیا کے یہودی اکٹھے ہوئے ہیں, اسرائیل میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ یہودی. وہ پالیٹکس, اپنا پیسہ, اپنا دماغ, اپنی سائنس, اپنی فزکس باہر اپلائی کرتے ہیں. وہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. ایک کامن سینس ہے, پوری دنیا کو اپنا گاؤں سمجھیں آپ, تب کہیں جا کے پاکستان جیسے ایک چھوٹے گاؤں کے اندر آپ بڑا کام کر سکیں گے. اور پاکستان کو پتہ نہیں کیا آسمان پہ چڑھا دیا ہم نے کہ پاکستان نے آخرت میں سوال ہونا ہم سے پاکستان کا. آپ بتائیں کسی مسلمان سے پاکستان کا آخرت میں سوال ہونا ہے؟ سب سے اسلام کا ہی سوال ہونے ہے نا. تو پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے اپنی ولیجز کو لفٹ دینی چاہیے تھی. ہمیں انڈیا کو بھی بنانا ہے, ہم نے افغانستان کو بھی بنانا ہے, بنگلہ دیش کو بھی بنانا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی زمین ہی ہے. پاکستانی اس لیے میں سٹارٹ کرتا ہوں بھائی, یہ اسلام کے نام پہ بنائی ہوئے ایک گاؤں ہے ہمارا. ادھر اگر ہم نہیں اپلائی کر سکے پھر ہم نے کیا کسی اور کی بات کرنی ہے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی اور جگہ پہ بات کرنے والے؟ اپنا گھر تو ہم سے مینیج نہیں ہوا, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے گلوبل مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ پہلے ایک ماڈل ولیج یہاں پہ سیٹ اپ کر دیتے ہیں, اللہ کے لا ادھر امپلیمنٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ کا پروگریسو سسٹم مینڈیٹری کریں گے. لیبز یہاں پہ بننی مسٹ ہیں, سائنس یہاں پہ کھولنی مسٹ ہے. جسے نہ کیا گناہ گار ہے وہ, جسے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, نا طاقت میں نہ آنا بھی گناہ ہے, تو پھر لیبز بنانی مسٹ ہے نا. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہتھیار بنانا قرآن میں فرضیت ہے. ہتھیار بنانا, فزکس کے بغیر کیسے ہتھیار بنائیں؟ ہتھیار خریدنا فرضیت نہیں ہے, ہتھیار بنانا فرضیت ہے. اس وقت ہم ہتھیار خرید رہے ہیں, فزکس ان کے پاس ہے وہ بنا لیتے ہیں, ہم خرید رہے ہوتے ہیں. جس سے خریدتے ہیں اسے کتنی دیر تک لڑ سکو گے یار؟ سوچیں تو اس کے بعد زیادہ گولیاں تھی تو تھوڑی سی تمہیں بیچی ہیں نا, اسے کتنی دیر چلا لو گے؟ سو وی نیڈ ٹو میک دا ریسرچ سینٹرز تاکہ نئے سے نئے ہتھیار ہم بنا سکیں, نئی سے نئی فیکٹری, نئی سے نئی ایجادات آئیں. بھائی یہ نہیں ہے لمٹ انسان کی. ہوائی جہاز پیٹرول پہ چل رہا ہے, لوہا, یہ نہیں ہے لمٹ انسان کی. انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے, جو کہ میں آپ کو کسی اور پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا. بڑا کچھ کر چکا ہے انسان پہلے. سر بھی یہ پروگرس ہوتی ہے, صرف ہتھیار نہیں, یہ پروگرس ہوتی ہے جو انسانوں کو اگلے ستاروں پہ لے کے جاتا ہے. اور وہ اصلی والے ستاروں کی بات کر رہا ہوں, جس طرح ایک سورج ایک ستارہ ہے, وہاں سے انرجی ڈرائیو کر کے پلانٹس چلتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ. ہم کہاں سے لے رہے ہیں انرجی؟ لے ہی نہیں رہے ہم تو انرجی. کھود کے نکالتے ہیں, کہیں سے پیٹرول نکل آتا ہے, کہیں سے کیا. ساحل بھائی, اس میں تو جس طرح اوبیسلی ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں, پاکستان ہے, اس کا ایک آئین ہے, اس کا ایک دستور ہے اپنا, اور اس دستور کے ہم لوگ تابع ہیں. تو یہ تمام تر آپ کے آئیڈیاز نو ڈاؤٹ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ آن لائن بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں, یوتھ کو, آپ کب تک اس کی ایگزیکیوشن آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کتنے آپ آپٹیمسٹک ہیں ان چیزوں کو لے کر؟ میں تو اس لیول پہ میں میجر کے بغیر کام نہیں مینیج کر سکتا, اور یہی پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. میں تو گلوبلی ایکسپوز انسان ہوں. میجر سب سے پہلے انسٹال کرتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تقریباً 2-1 لاکھ نیچرل سائنسز کے پیپر سبمٹ ہوتے ہیں ہر سال. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے 50,000 تک لے کے جانے ہیں ان 5 سالوں کے اندر. ابھی ہمارے پتہ کتنے ہیں؟ 10 50,000 تک لے کے جانا ہے. آئی ایم ایس میں تقریباً 10-1 لاکھ بندہ ہے. آئی ایم ایس میں سورس کوڈ میں 10-12 ہزار بندہ ہے. زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ سورس کوڈ کے بچے پبلش کریں گے. حالانکہ آئی ایم ایس میں 10 لاکھ بندہ ہے, سورس کوڈ میں 10,000. کتنے % ہوا سوچیں ذرا, 10 لاکھ کا 10,000. اگر 10,000 زیادہ پروبیبلٹی رکھتے ہیں
پبلیکیشن کے، پروگریس کے اور انیشیٹو کے، ایکشنز کے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ ایلس از گوئنگ آن ان سورس کوڈ. سورس کوڈ میں بہت سیریس بندہ پیسے دے کے کورس لے رہا ہے. آئی ایم ایس میں فری ہے، سب والنٹیئرز ہیں، ڈیڈیکیٹڈ. اس سے زیادہ سنسیئر بندہ نہیں کہیں ملے گا آپ کو. 24 گھنٹے 24/7 آئی ایم ایس میں لیکچر چل رہے ہوتے ہیں، پریپریشن چل رہی ہے، بزنس پیپل کمنگ ٹوگیدر ٹو میک شیور کہ اگلے بندوں کو کس طریقے سے ٹرین کریں اور بزنس کریں گے. ابھی انشاءاللہ آئی ایم ایس از گوئنگ ٹو بیکم اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری. آئی ایم ایس از اے کنٹری یہاں پہ سب کچھ ویلفیئر تک مسلمانوں کو یہاں سے ملے گی انشاءاللہ. سورس کوڈ از ناٹ اے کنٹری، سورس کوڈ از اے کمپنی، اٹس اے مشن. ٹھیک ہے، آپ جب تک مسلمانوں کے اندر وہ پین انفلکٹ نہیں کریں گے نا، وہی قربانی دے تب کام ہوگا، تب کہیں جا کے ہم پروڈکشن نہیں کر سکیں گے. ابھی فری ہے سارا کچھ، اس لیے اس کی پرابلٹی ذرا کم ہے. سورس کوڈ فری نہیں ہے، ادھر بچہ زیادہ جلدی 5-1 سال کے اندر ہم پبلیکیشنز کے اندر آ چکے ہوں گے. زیادہ بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو پبلیکیشن کریں گے نا. آئی ایم ایس تو بچوں کا نہیں ہے، آئی ایم ایس تو سب بڑے ہیں. سورس کوڈ کے اندر میری زیادہ اسٹیٹسٹیکل میجر یہ ہے کہ پبلیکیشن اور آئی کیو ادھر سے بڑھنا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کا میرے پیئر ٹو پیئر لرننگ، ہماری پہلے ہفتے ہی اسٹوڈنٹ ہمارا ٹیچر ہوتا ہے. 4 سال کا بچہ پڑھائے گا، جو پڑھائے پڑھاؤ. اچھا، جب آپ پڑھاؤ گے نہیں تب تو سیکھو گے نہیں. نیٹ ورک بھی بنے گی، اس سے آپس میں کنیکٹ ہو جاؤ گے. دوسرا، ہر بچہ ہر ہفتے ایک آرٹیکل لکھے گا. یہ مسٹ ہے میرے اسکول میں. ہر بچے نے جو مرضی پڑھ رہے ہیں آپ، کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی 4 موضوعات ہیں. یتلو علیہم آیات، یزکیہم، یعلمہم الکتاب اور حکمہ. یہ 4 ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام اللہ نے قرآن میں بتائیں. تمہارا نبی یہ 4 کام کرنے دنیا میں آیا ہے. یہ 4 یتلو علیہم آیات فزکس اور میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے. یعلمہم الکتاب جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے، لا ہے، لیگل فریم ورکس ہیں. یزکیہم مورل سائنسز ہیں، قرآن کی وہ والی تمام تر احکامی آیات جو کہ مسٹ ہیں مسلمانوں کو کہ فرائض کیا ہیں، شریعہ کیا ہے، شریعہ. ٹھیک ہے، شریعہ مطلب تزکیہ کیا ہے، تزکیہ. حکمہ اسٹریٹجک تھنکنگ، انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل وارفیئر کیسے کرنی ہے. ان 4 کے اوپر آرٹیکل لکھنے ہوتے ہیں. آپ نے 4 میں سے کوئی ایک چیز پک کریں. آئی ایم ایس میں بھی یہ 4 کوارڈنٹس ہیں، سورس کوڈ میں بھی یہ 4 اچھا ساحل بھائی، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یوتھ کی بات ہو رہی ہے، جنریشن زی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے تو یہاں پہ یوتھ کا حال یہ ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں کہ 30-35 سال کا جو لڑکا وہ بھی اپنے ماں باپ سے پاکٹ منی لیتا ہے. اپنی شادی کا فیصلہ کرنے میں وہ اختیار نہیں ہے، یہ اس کی قوت فیصلہ ہے. اس کا مستقبل اس کے پیرنٹس طے کرتے ہیں. شادی کرنی ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر. اس کو کہا 30 سال کی عمر کے بچے کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اتنا عقل مند ہی نہیں ہے کہ یہ شادی جیسا فیصلہ بھی کر سکے. تو اس حد تک یہاں پر ہمیں یہ کنٹراڈکشنز نظر آتی ہیں. تو ایسے نوجوان، ایسی یوتھ سے آپ کو امید ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ان تمام تر چیزوں کو لے کر آگے چلے گا؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے میرے پاس؟ جو ہے ویسے ہی ہے نا. ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی، HUF. اصل میں سب کانٹیننٹل انڈیا کے اندر ہندوؤں کو ایک خاص ٹیکس ریلیف تھی کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ایک فیملی کے اندر، جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں تو آپ ٹیکس کے اندر بھی ایگزمپشن ملتی تھی آپ کو. HUF بولتے ہیں. ابھی بھی پاکستان کے لا میں HUF ہی لکھا ہوا ہے. اچھا، اسٹل ابھی بھی ہم HUF کے اوپر مطلب گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. گوگل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ٹیکس پڑتا ہے اس کو تو پتہ ہے، جو لائرز ہیں ان کو تو پتہ ہے. ہم اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کیا کہ اس لیے کیونکہ مسلمان ہیں ہم HUF نہیں بول سکتے. کام وہی ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں، پھر وہ شیئر کرتے ہیں نا. وہ ایک ہی گھر کے اندر سارے بھائیوں کو رکھتے ہیں. اسلام میں یہ منع ہے. اسلام میں آپ کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتے. ڈیسیژن میکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کیسے کروں میں بھائی ڈیسیژن میکنگ؟ تو میرا باپ کرے گا. میری بے شک شادی ہوگی، بچے بھی ہو گئے. جس کی چھات اسی کا ڈیسیژن نا بھائی. جو پیسے دے گا اسی کا ڈیسیژن ہوگا. اس لیے تو اللہ نے کہا پاور میں پیسے تیرے ہونے چاہیے. دنیا میں ڈیسیژن اسی کو جس کے پاس پیسے ہوں گے. سیم رول اپلائز ایوری ویئر بھائی. انسان وہی ہے، چاہے وہ ترکی میں ہو، چاہے وہ انٹارکٹیکا میں ہو، پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو. انسانوں کی تو وہی طریقہ کار ہے، نفسیات وہی ہے. تو جو مال بنائے گا اسی کا ڈیسیژن ہوگا. مال میرا باپ بنا رہا ہوتا ہے. میں نوکریاں کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں میری شادی کر دیتے ہیں، میرے بچے ہو رہتے ہیں. میں نے کہا میری اوقات ہے جو میرے ڈیسیژن ہو. کیوں ڈیسیژن لوں میں بھائی؟ میں ہوں کون؟ بایولوجیکل میل تھا، وہ بایولوجیکل فیمیل تھی، بچے تو نہیں ہونے تھے. میری کون سی کوئی اچیومنٹ ہے؟ اچیومنٹ تو جس نے گھر بنا کے سارا کچھ سیٹ اپ کر کے دیا وہ میرا باپ ہے. اس طرح اصل میں اس کو ہونا چاہیے تھا. ہو میرا کیا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے پھر؟ ڈیسیژن میکنگ میری زیرو ہوتی ہے. بیوی میری آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے بھائی
تو کدھر کا مرد، تو کاہے کا ہی لیڈر میرا. تو اپنی مرضی سے کپڑے نہیں خرید سکتا پہننے کے تو دور کی بات ہے. تو میری مرضی اور تیری مرضی کہاں سے آئی؟ تو شادی کی ہی کیوں تھی تو نے؟ مگر میں کیا کروں، ہوں تو میں مرد ہی، اندر سے میرا ٹیسٹوسٹرون ٹھاٹے مارتا ہے. بیوی کے سامنے پھر مجھے مردانگی دکھانی پڑتی ہے، 2-4 چپیڑے لگا دیتا ہوں میں اس کو. وہ غصہ ہے جو میرے باپ کے اہلیت کا غصہ میرے اندر ہے، جو میری اپنی نااہل ہونے کا غصہ ہے، وہ میں نکال کے اپنی بری قوم تباہ کی بھی ہم نے. That's why frustrated domestic structures are there. ہر بندے کا منہ بنا ہوا ہے. بھائی آپ توڑو گے جب تک اس HUF کو توڑو نا. اب ہندو نہیں رہے، ہم مسلمان ہو گئے. اب کس بات کا HUF؟ اسلام میں ہر بندے کی اپنی فیملی ہونی ضروری ہے. پاکستان میں ساحل میاں ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. میں اپنی بیوی کو لے کے لگوں گا تو میری ماں باپ کے حقوق اسلام میں پورے کون کرے گا؟ یہ ہے ان کا مین آرگیومنٹ. اچھا، اور اس چیز کو تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام سے جوڑا. ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے یہ جھوٹے، یہ فراڈ، یہ میرے آگے فراڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے بھائیوں کو اکٹھا رکھا ہوا گھر پہ. کیا بات ہے، شاباش. تو پورے کر لینے تھے نا پھر ماں باپ کے حقوق. ہمیں نہیں پتا باپ کے مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے، پراپرٹی کا بنٹوارا ہونا ہے. مجھے ٹوپی بناؤ گے، یہ دیکھو یہ ماں باپ کے حقوق پورے کریں گے. اتنے ان کو ماں باپ کے حقوق چاہیے تھے، اور ماں باپ کے حقوق کرنا آپ کا فرض ہے. یہ کون سا اسلام آپ تک پہنچا ہے؟ بیوی کے ماں باپ نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے حقوق. وہ تو ہم نے کبھی پورے نہیں کرنے دیے اپنی بیویوں سے. یہ صرف لڑکوں کے لیے آیت آئی تھی ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے، لڑکیوں کے لیے نہیں آیت آئی تھی. آپ آئے نا ذرا اپنے محلے والوں کے کسی بھی ماں باپ کے حقوق پورے کر کے دکھائیں، کریں گے؟ آپ کہیں گے سر میرے محلے والے کا کیا تعلق ہے میرے ماں باپ کے حقوق سے؟ تو بالکل آپ کی بیوی کا کیا تعلق ہے آپ کے ماں باپ کے حقوق سے؟ یہ کون سا رشتہ نکالا آپ نے؟ اسلام میں تو کوئی رجسٹری نہیں ہے کہ ساس اور سسر کے حقوق وہی ہیں جو ماں اور باپ کے حقوق ہیں، اور بھی بتائیں جو آپ نے پورے کرنے. اور سمجھ لیں ہے، اگر آپ نے کہہ دیا ہیں تو آپ میں سے کس مرد نے اپنے ساس اور سسر کی خدمت کی ہے؟ صرف لڑکیوں پہ کوئی اور اسلام، ہمارے پر کوئی اور اسلام. کیوں؟ یہ ہندوازم سے باہر نہیں آ سکے ابھی تک. ہندوازم میں لڑکی پہ کوئی اور ہندوازم ہے اور مرد پہ کوئی اور ہندوازم ہے. اس لیے مرد مر جاتا تھا تو بیوی کو ساتھ مارنا پڑتا تھا اس کے. یہ ابھی تک گیتا سے نہیں نکلے ہیں ابھی تک. اور یہ ٹوپیاں کرائیں گے مجھ جیسے بندے کو، بیٹا اپنے جیسا کوئی مولوی پکڑو، اس سے فتوی لے لیا کرو، میرے آگے نہیں چلے گا، مجھے اصلی اسلام آتا ہے. اچھا، پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم تو پھر خود ان چیزوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی تو اور کب سے 10 سال ہو گئے ہیں پیر پکڑوں سب کے کہ بے شرمو، خبیثو، بے وقوفو، نٹھلو. اگر آخرت میں رسوا نہیں ہونا تو تمہیں اپنے سب سے پہلے آخرت میں جنت میں گھر چاہیے تو اس گھر کو توڑ بھی. یہ جو بنا لیا تو نے اس کو توڑ. اس کو ڈر ہے ماں باپ نے میرے آگ کر دیں مجھے آگے. اور کیا، اللہ کی قسم پیسوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے بے شرم، جھوٹ بولتا ہے ہمارے سامنے، اسلام کی باتیں کرتا ہے. اس طرح مولوی صاحب نہیں ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے گھر میں جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے ماں باپ کے بغیر رہ نہیں سکتے. ماں باپ کو دیکھے میں نے، ماں باپ کی اتنے تابعدار ہوتے نا تو مومن ہوتے. ہر قسم کی 2 نبی تو تم نے پوری کی ہے. موقع ملتا ہے تمہارے بیڈ روم میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی، تمہارے موبائل، یہ ماں باپ کے حقوق ہیں. تمہارے موبائلوں کی ہسٹری چیک کرائی ہے، یہ باپ کے حقوق پورے کر رہے تھے. یہ تابعدار ہیں جی ماں باپ کے. آج تک کبھی باپ کی تو تم نے سنی نہیں. پاکستان کی تو مسجدیں بھری ہوئی نہیں تھی جماعتیوں سے اگر ماں باپ کے تابعدار ہوتے. سوچیں، یہ سے پراپرٹی کے حارث بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی 2 نمبر بیوی بھی ان کی آتی ہے، وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اندر، جو کہہ رہی ہے نا وہاں پہ سر ساحل عورت کی پرائیویسی کی بات کرتے ہیں. نکل کے دکھائے وہ عورت اپنے شوہر کے کو کہہ کے سائڈ پہ. اس کو ہی پتا ہے سسر مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے، اس کا تو سب سے بڑا حصہ ہے، اس کا سب سے بڑا بھائی اس کا شوہر ہے. یہ سب 2 نمبر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. سمجھے، ان کا نام سیتا اور شنکر ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی مفت میں اپنے آگے مسلمانوں کے نام سے ہم جیسے کو کنفیوز کر رہے ہیں. میرے بچے نہ کنفیوز کریں، ہمیں پتہ ہے اصلی اسلام. ایک جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہمارے ملک میں ہے. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، کو ایجوکیشن سسٹم بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک جو سنگل کریکولم نہیں ہے، یکساں نصاب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ واقعی میں اب ہر طرح کے ہیں، مدارس کا نصاب الگ ہے، پھر سرکاری جو سکولز ہیں ان کا نصاب الگ سے ہے، پھر اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز، پھر اس کے علاوہ یہ بڑے جو سکولز ہیں ہائی لیول کے جن کو ہم کہتے ہیں شعیفات، لکاس اور ایچیسن. تو یہ جب اتنی ڈیوائیڈڈ ہماری یہ نصاب ہوگا تو پھر قوم کیسے ایک قوم بنے گی؟ اور جو امت کا تصور تھا وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے.
نصاب کا کوئی تعلق نہیں سر، بے شک نصاب ہر اسکول کا اپنا اپنا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کمپیٹنسیز جو ہے نا اور کمپلیکسٹیز آف اے فیکلٹی وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. کانسیپٹ کیا ہے میتھمیٹکس کے اندر، کتنی سب فیکلٹیز ہیں اور ہر فیکلٹی کے اندر کتنی کمپلیکسٹی ہے، اس کمپلیکسٹی کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. بس دیٹس آل. ایبسلوٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے تو بڑے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک سنگل کریکولم نہیں ہوگا تو تب تک قوم بھی. جاہلوں کی گفتگو کو کیا میں ان سے باتیں کروں. اچھا یہ غلط ہے. تو ان کو تو منہ ہی نہیں کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے منہ کھولنے پہ. لٹرلی یار یہ ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن منسٹری میں بیٹھے ہوئے، منہ کھولو 10 سال کے کر دو 10 دن کے لیے. دیکھ ان کو اتنی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب منہ کھولتے ہیں غلط بات کرتے ہیں نا، اوپر سے لا بنا دیتے ہیں نا اس کے اوپر، اس لیے ان کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کمپلیکسٹی کیا ہے میتھمیٹکس کی، فیکلٹیز کیا ہیں، ٹریگنومیٹری، الجبرا، جیومیٹری، آپ کو پتہ سب فیکلٹیز ہیں میتھمیٹکس کی. کتنی کمپلیکسٹی ایج آف دا برین بتاتا ہے. چھوٹے بچے کو کس طرح تک لے کے آنا ہے، اس کو پھر اگلے اسٹیج پہ کہاں پہ لے کے جانا ہے، اس کو کمپلیکسٹی بولتے ہیں. اب میتھمیٹکس پیور سبجیکٹ ہے، لینگویجز پیور سبجیکٹ ہے. گرامر ایک فیکلٹی ہے، سب فیکلٹی ہے لینگویج کی. گرامر ہے الگ سے پتہ ہونا، ووکیبلری الگ فیکلٹی ہے، پھر کمپلیکسٹی اس کے اندر الگ الگ ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے نصاب پیش کر دیا، بس یہی نصاب ہے. چاہے آپ فزکس لے آئیں، چاہے بایولوجی لے آئیں، فیکلٹیز، سب فیکلٹیز اور کمپلیکسٹی. کمپلیکسٹی بڑھاتے رہو کمپیٹنسی بڑھتی رہے گی. کمپیٹنٹ ہو گیا بچہ، آگے کے لیول اگلی کمپلیکسٹیز کے اوپر، بس تو پھر اب تھیورسٹ ہے. وہ تھیورسٹ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اب نالج کریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ تھیورسٹ. تھیورسٹ بنانے ہیں ہم نے، دیٹس ہاؤ. مگر اس کو وہ ساری کمپلیکسٹیز پوری پتہ ہوں گی تو تھیورسٹ پر لگ آئے گا نا. الجبرا پتہ ہوگا تو الجبرا کی تھیوری بتائے گا نا. ہمیں کوڈریٹک ایکویشنز پروو کرنی آتی ہوں گی تو اگلے سٹیپ پہ جائے گا نا. ٹریگنومیٹری کا پتہ ہوگا تو کیپلر لاز سمجھ آئیں گے نا، پھر اگلا مسئلہ پورا کرے گا. جو بھی ڈھونڈے گا، جو بھی مسائل ڈھونڈے گا جن کے حل نکالنے ہیں، اس میں مسائل نہیں ڈھونڈنے آتے نا ہمیں. تو لیکن سر بھی ایک اور مسئلہ بھی تو ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیس زیادہ ایکیڈیمیا پہ کرتا ہے. پریکٹیکلٹی تو بہت بعد میں اس کے بعد آتی ہے. لائک جیسے ایک میکینکس کا نہیں وہ ایک الگ بیماری ہے. مگر پی ایچ ڈی بھی تو ایسی اکیڈیمیا کا حصہ ہے نا. وہ بھی ایگزیکٹلی تو اپلیکیشن اور یوٹیلٹی میں آ گئے نا. پی ایچ ڈی لیول کے اوپر آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آرگینک سسٹم پہ آ جاتے ہیں. یہ کنڈر گارٹن سے لے کے پی ایچ ڈی تک 2 نمبری پہ ہیں. بس یہ مجھے اعتراض ہے. اور یہ یونیورسٹی اور کالج تو اللہ کی پناہ، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ ڈال رہے ہیں. ورنہ یہ تو صرف فیشن ہے، یہ صرف فیشن ہے، یہ فیک ہے اور 2 نمبری ہے. جو جس لیول پہ یونیورسٹی کالجز ٹرین کر رہے ہیں، کس لحاظ سے کوئی ایجوکیشن سسٹم کمپیٹنسیز نہیں ہے نا، کمپیٹنسی ڈیولپ نہیں کر کے دے. ہمیں کریڈٹ آور کے پیچھے میجر ہونا چاہیے تھا، اور ایکس نمبر آف کریڈٹ آورس کے پیچھے کمپیٹنسی کا میجر ہی نہیں ڈالا ہوا. کیا پتا کیا آتا ہے. لائرز اور ڈاکٹرز جو ہیں، یا پروفیشنل ڈگریز بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور لائرز ہیں. چوتھی کون سی پروفیشنل ڈگری ہے پاکستان میں؟ بھائی یہی پروفیشنل ڈگری ہے. ان کا میجر کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور بھائی آپ کو پہلے ہاؤس جابس کرنی پڑتی ہیں، لائرز کو انٹرنشپس کرنی پڑتی ہیں، اور یہ سی اے یہ آپ کی پروفیشنل ڈگری، ان کو انٹرنشپس اپرینٹسشپ کرنی پڑتی ہے. بھائی آپ کو کیسے ہم لائسنس دے دیں؟ باقی کے سارے بتائیں لائسنس بتائیں. پولیٹیکل سائنس کا لائسنس کیا ہے، جرنلزم کا لائسنس کیا ہے، اکنامکس کا لائسنس کیا ہے؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ چیک کریں سب سے زیادہ کس چیز میں آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ ہیومینٹیز میں جاتے ہیں نا. کیا لائسنس ہے؟ میجر ہی کوئی نہیں ہے. کمپیٹنسی کمپلیکسٹی کے اوپر میجر ہوتی ہے، کمپیٹنسی کا سینس ہی نہیں ہے ان کو. بس یہ ہے ان کا، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی یہ سب کے سب پلاسٹک کی بکواس ہے. کس نے، آپ بتائیں آج تک کسی جاب میں کسی نے رکھا ہے کسی کو میری ڈگری اس چیز کی ہے؟ سوال پوچھ کے دیکھ لو، بیسکس بھی نہیں آتی ہوں گی، کمپیٹنسی نہیں ڈیولپ ہوئی، اس کو کہاں سے پتہ چلے گا سر؟ 18 کتابیں یاد کر کے ہر وقت پھرنا پاسبل نہیں ہوتا نا. اپلائی کیا ہو نا 6 مہینے کے اندر اپلائی کیا ہو، 20 کتابیں یاد ہو رہتی ہیں کہ بھائی کام کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کانسیپٹس کیا ہیں. تو یہی کرواتے ہیں نا ڈاکٹر کے ساتھ. بندہ کھولنا پڑتا ہے نا، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو مشین کھولنی پڑتی ہے نا اگر انجینئر بننا پڑتا ہے. بالکل کتابیں کھولنی پڑتی ہیں نا، لیجرز کھولنے پڑتے ہیں اگر اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو باقی یہ کام کیوں نہیں جو وہاں پہ اپلائی کرواتے؟ نہیں کروا سکتے. بزنس بنایا ہوا ہے اور کچھ وجہ نہیں. ساحل بھائی لاسٹلی اب بتائیے گا کہ اب جس دوراہے پر پاکستان کھڑا ہے، جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، کوئی بہتری کی توقع ہے کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی لحاظ سے؟ نو. جب تک دین نہیں سمجھ آئے گا تب تک بہتری نہیں آ سکتی. دین سمجھ آنا ضروری. دین کے لیے تو یہی دستیاب علماء کرام ہی ہیں ہمارے پاس، یا آپ کی طرح کے. سر قرآن جس کو عالم بولتے ہیں نا، بس وہ عالم چاہیے. قرآن میں
8-9 سبجیکٹس ہیں جن کو ان سبجیکٹس کا پتہ ہے وہ عالم ہے. ان 8 کے 8 سبجیکٹس میں سے ایک بھی پاکستان میں عالم کوالیفائی نہیں کرتا, اس کا تو الف بھی نہیں آتا ان کو. تو پھر تو اس لحاظ سے تو پاکستان کا دور دور تک کوئی. تو آپ نے بھی یہی سوال کیا تھا نا, آپ کہاں دیکھتے ہیں, میں نے کہا تھا نہیں. تو میں نے ایگزیکٹلی. لیکن دین ایک فورس کا نام ہے, فورس طاقت کا نام ہے دین. بس جس کو یہ نہیں سمجھ آئی وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ ہر جگہ طاقتیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاقت ایک ہی ہے بھائی, طاقت چاہیے بس ایک ہی ہے, بس اتنی سی بات. واہ ساحل بھائی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز, ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ہماری یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.